یہ فرمائیے گا کہ ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ 2026 کے پہلے دورے پہ چین میں ہیں اس وقت. آپ چین کے اس دورے کو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور 2026 میں پاکستان اور چین مل کے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ چین اور پاکستان کے تعلقات الحمدللہ بہت مضبوط ہیں اور گزشتہ برس مضبوط تر ہوئے. اس میں فوجی تعلقات ہوں اور معاشی ہوں، تکنیکی ہوں، یا کسی بھی سطح پہ ہوں، تو چین ہماری دو قسم کی لائف لائن ہے. ایک ہماری وہ عسکری لائف لائن ہے، کیونکہ وہی جو بحری اسلحہ ہے، جو فائٹر جیٹس ہیں، وہ جو میسائلز ہیں، جو فریگیٹس ہیں، اس کے لیے نہ صرف وہ سپلائر ہے بلکہ اس نے ہمیں اپنی جو اندرونی استعداد بڑھانے میں بھی ہمارا ہاتھ بٹایا ہے. اور اب ہم خود بھی صنعت کار ہو گئے ہیں، اب ہم خود بھی جو ہے مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں. اور اس نے ہمیں جو ہے وہ سب مرینس بھی دی ہیں. تو اور اس کے بعد ہماری افواج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹریننگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا، گزشتہ برس ہی جو ہے ایک جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس کے دوسرے دور کا آغاز کیا گیا باقاعدہ، اور بڑی رقم اس کے اوپر خرچ کی جائے گی. اور جو باقی مادہ $25 بلین ہم خرچ کر چکے ہیں، جو باقی مادہ رقم ہے $62 بلین میں سے وہ 2035 تک میرا خیال ہے ہم تمام پروجیکٹس مکمل کر لیں گے. یہ جو اس وقت جس دورے کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ پاکستان اور چین کو کہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے اور ایک نازک وقت میں ہو رہا ہے. اور اس میں یقیناً تبادلہ خیال ہوگا، اور یہ بھی ہوگا. لوگ یہ بھی شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ کے اتنے قریب جا رہا ہے جیسے گزشتہ برس گیا ہے، تو چین میں غلط فہمی پیدا ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین میں غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی. انہوں نے بلکہ گزشتہ برس جب ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورے کیے تھے الگ الگ، تو وہاں چین سے جو پیغامات آئے تھے وہ یکجہتی کے تھے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے تھے. سر، چین نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو J-35 دے گا، 40 کے قریب تعداد بتائی گئی تھی. تو اس اعلان کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان چین کے تعلقات مزید کس طرح سے آپ آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں تو یہ ہیں کہ 2026 میں وہ J-35 پاکستان کو مل جائیں گے. اس کا مجھے سٹیٹس نہیں معلوم. ہماری دلچسپی ہے J-35 میں، اور اس کے علاوہ J-20 میں بھی ہماری جو ہے ایک دلچسپی رہی ہے. میں چین میں بھی پاکستان کا سفیر رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 2011 میں ہم نے یہ گفتگو شروع کر دی تھی J-10 کی بھی، J-20 کی بھی، اور اس کے بعد اس وقت J-35 جو ہے اس کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی. چین بہت دور کا سوچتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں F-35 جو ہے امریکہ کا بننا شروع ہو گیا تھا. تو ہمارے یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور اس وقت سے چل رہے ہیں. اور اب جو ہے آپ نے یہ کہا کہ اس سال مل جائیں گے، تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے ہمیں $686 ملین کا F-16 کا سسٹینمنٹ پیکج واگزار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا جو F-16 کا فلیٹ ہے اسے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مارکہ حق میں چینی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، J-10 استعمال کیا تھا اور ان کے میسائلز استعمال کیے تھے، اس سے چینی ٹیکنالوجی کی ساکھ اور منڈی دنیا میں بہت بڑھ گئی تھی. اور اس کی وجہ سے جو ہے بلکہ ان کی مانگ بھی بہت بڑھ گئی تھی. اس کے مقابلے میں جو ہے فرانسیسی یا روسی جو طیارے یا میسائلز جو ہے یا میسائل ڈیفنس سسٹم جو ہے ہندوستان نے استعمال کیے تھے، ان کی ساکھ گھٹی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بھی اس میں دلچسپی ہے کہ پاکستان کو دے. لیکن دیکھیے، ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی تیزی سے یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑی تیزی سے بہتر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی ہوتی ہے، اور پاکستان دونوں طرف سے مختلف شخصیات نے دورے بھی کیے ہیں. اب خبریں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ وہاں الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ ہو جائے. دوسرا، ان کے ایئر چیف بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، بنگلہ دیش ایک خود مختار ملک ہے، برادر ملک ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کی قیادت تھی وہ نظریہ پاکستان کی خالق ہے. یعنی جو 20ویں صدی کے آغاز میں یہ سب سے پہلے آواز وہاں سے بلند ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھیلتی پھیلتی مغربی پاکستان، جسے ہم مغربی پاکستان کہتے ہیں، اس تک پھیلی تھی. اور پھر علامہ اقبال نے سن 1930 کی دہائی میں تصور پاکستان پیش کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی نظریے کے دو ونگز ہیں ابھی بھی. تو ہماری نظریاتی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹھیک ہے درمیان میں جو ایک جنگ ہوئی تھی بد نصیبی کی وجہ سے، جس میں ہندوستان نے شرارت کی تھی، بلکہ پورے کے پورے وہاں پہلے مقتی باہینی کو ٹرین کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود مداخلت کی، حملہ آور ہوئے، اور اس طریقے سے بے دردی سے ہمارے ایک حصے کو ہمارے جسم سے کاٹ دیا تھا. مطلب ہے جو پاکستان کی ریاست کی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں گزشتہ 2 سال میں، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت تیزی سے مضبوط ہوئے ہیں. ہندوستان ابھی بھی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ شرارت کر کے کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن دونوں ممالک کی قیادت نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. دفاعی تعلقات بھی ہوں گے، اور جو معاشی تعلقات بھی ہوں گے، اور پھر جو ہے لوگوں کے درمیان جو محبت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، جو یگانگت ہے، اس کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں گے. جی، صدر ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی جس طرح سے خلاف ورزی کی گئی ہے، ابھی سیریز آف ایگزامپلز ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے صدام حسین صاحب کا، پھر اس سے پہلے فلپینی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا 1901 میں، 1990 میں مینوئل نوریگا کے ساتھ بھی پیناما کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. تو ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز موجود ہیں ماضی میں یہی کچھ امریکہ کرتا رہا ہے، کوئی بھی الزام لگا کر، کوئی بھی کیس بنا کر، جواز بنا کر مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹس کو گرفتار کرنا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سے صدر ٹرمپ کی اپنی پوزیشن آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ خود ایٹ سٹیک آ گئی ہے کہ چارٹر آف بین الاقوامی چارٹرز کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اب ان کا سیاسی فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے ٹائم میں؟ سر کیا ایسا ہی کوئی اقدام امریکہ ایران کے ساتھ بھی کر سکتا ہے؟ بالکل، اس کا بھی خدشہ ہے. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ایران کے خلاف اس قسم کا اقدام ہو چکا ہے. گزشتہ برس ہوا تھا جب جو آیت اللہ خامنائی کو تو دھمکی دی گئی تھی، جو راہبر ہیں ایران کے، لیکن جو ان کی سینئر قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس کی قیادت کو، حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اسرائیل نے بنایا تھا. اور اس میں امریکہ کی سرپرستی شامل تھی. تو ایران کے اوپر تو یہ ایک قسم کا پریسیڈنٹ قائم ہو چکا ہے. یعنی اس وقت جو ہے ایک جو رہبر تھے آیت اللہ خامنائی، ان کو ایک تہہ خانے میں یا ایک خفیہ جگہ پناہ لینی پڑ گئی تھی، کیونکہ اسرائیل نے واضح طور پر دھمکی دی تھی، یا میرا خیال ہے کہ کسی امریکی رہنما نے بھی دھمکی دی تھی کہ ہمیں معلوم ہے تم کہاں ہو. تو جس کا واضح دھمکی یہ تھی کہ جناب ہم آپ کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کے صرف آپ کے ارد گرد کی قیادت کو، وہ سیاسی قیادت تھی، فوجی قیادت تھی یا سائنسی قیادت تھی، اس کو نشانہ بنایا تھا. تو ایران تو سیدھا نشانے پہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حال ہی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سخت اور جارحانہ پیغامات کا بھی تبادلہ ہوا ہے. تو ایران کو خطرہ ہے، لیکن اس سے ایران سے زیادہ ساری دنیا میں خطرہ بڑھ گیا ہے. بالکل کہ اب جو ملک بھی چاہے، اگر وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کی جواب دہی نہیں ہو سکتی، اور اس کے پاس کوئی ایسے حلیف موجود نہیں ہیں، تو اس کے اوپر کوئی بھی دوسرا ملک حملہ کر سکتا ہے.